کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب بیٹھنے والے لوگ کون ہوں گے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو قیامت کے دن آپ کی نمازوں، روزوں اور بہت سے دوسرے اعمال کے ساتھ آپ کے میزان میں اتنا بھاری ہوگا کہ شاید وہ آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، حیرت کی بات ہے کہ اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، زیادہ علم ہونا ضروری نہیں، اور نہ ہی دنیا بھر میں مشہور ہونا ضروری ہے، بلکہ ایک ایسی صفت ہے جو ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں لوگ عبادت گزار تو بننا چاہتے ہیں، لیکن غصہ، بدزبانی، تکبر، حسد، جھوٹ، وعدہ خلافی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حسن اخلاق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 عظیم احادیث جانیں گے۔ حدیث نمبر 1، حسن اخلاق ایمان کی تکمیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف نماز، روزہ، حج یا تلاوت قرآن پاک کا نام ہے۔ یقیناً یہ سب بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک بہت اہم حقیقت بیان فرمائی کہ ایمان کی تکمیل بہترین اخلاق سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص راتوں کو نوافل پڑھتا ہے لیکن لوگوں سے سخت لہجے میں بات کرے، والدین کی بے ادبی کرے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے، جھوٹ بولے یا لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، تو اس کے ایمان میں ایک بڑی کمی موجود ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت، سچائی، دیانتداری، صبر اور معافی کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ عزیز دوستو، حسن اخلاق صرف مسکرا کر ملنے کا نام نہیں، یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی آپ کی بے عزتی کرے اور آپ صبر کریں، جب کوئی غلطی کرے اور آپ معاف کر دیں، جب آپ کو غصہ آئے لیکن آپ اپنی زبان کو روک لیں۔ یہی وہ اخلاق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور اسی اخلاق نے سخت دل لوگوں کے بھی اسلام کے قریب کر دیا۔ اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کیسا اخلاق اختیار کیا، تو کیا میرے پاس اطمینان بخش جواب ہے؟ اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو آج ہی سے اس تبدیلی کا آغاز کیجیے، کیونکہ بہترین مسلمان وہی ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ بڑھتے ہیں اب حدیث نمبر 2 کی طرف۔ قیامت کے دن سب سے بھاری عمل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں۔
عزیز دوستو، اب ذرا اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز سب سے بھاری ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف روزہ یا صدقہ سب سے بھاری ہوگا، بلکہ فرمایا کہ حسن اخلاق مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیزوں میں سے ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز، روزہ یا دیگر عبادات کی اہمیت کم ہے۔ اسلام میں تمام فرائض اپنی اپنی جگہ نہایت اہم ہیں، اور اس حدیث کا مقصد یہ بتانا ہے کہ بہترین اخلاق کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ جب آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کی غلطی معاف کر دیتے ہیں، غصہ آنے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کے اس عمل کی کوئی تعریف نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی چھوٹے چھوٹے اعمال قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ بن سکتے ہیں۔ آج ہم اکثر بڑے بڑے نیک اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن روزمرہ زندگی کے اخلاقی معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سب حسن اخلاق کا حصہ ہے۔ عزیز دوستو، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہماری عبادات ہمارے اخلاق کو بہتر نہ بنائیں تو پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، ذرا تصور کیجیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں آپ کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہر سچا مسلمان یہی کہے گا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب بیٹھنے والوں کی ایک خاص پہچان ہوگی؟ بڑھتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے امید اور دعوت ہے۔ ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ حسن اخلاق ہے۔ جب آپ کسی غریب سے محبت کرتے ہیں، جب آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ انصاف پر ہوتے ہیں، تو یہ صرف ایک اچھا عمل نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت بھی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر کے داخل ہوئے، تو وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ پر ظلم کیا، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دی۔ سب کو لگا کہ آج بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور یہی تھا وہ اخلاق جس نے دشمنوں کے دل بھی بدل دیے۔ آج اگر ہم بھی معاف کرنا سیکھ لیں، نرم لہجہ اختیار کریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، تو یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث نمبر 4۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف نماز، روزہ، حج یا صدقہ ہے۔ یہ سب عظیم نیکیاں ہیں،
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اچھا اخلاق بھی نیکی ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، جب آپ وعدہ پورا کرتے ہیں، جب امانت میں خیانت نہیں کرتے، جب آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، تو آپ مسلسل نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ظاہری اعمال نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دل، نیت اور لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کو بھی دیکھتا ہے۔ بڑھتے ہیں اب ہم حدیث نمبر 5 کی طرف، اس آخری حدیث کی طرف جو کہ ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اسلام میں انسان کی اصل پہچان اس کے مال، لباس یا شہرت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل پہچان اس کا کردار اور اخلاق ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنے وعدے پورے کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہماری اس امت کو صرف علم کی نہیں بلکہ بہترین اخلاق کی بھی ضرورت ہے، اور اگر ہر مسلمان اپنے گھر سے حسن اخلاق کا آغاز کرے، بیٹا اپنے والدین سے نرمی سے بات کرے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، بھائی سے حسد چھوڑ دے، تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت کی تعلیم نہیں دی بلکہ بہترین اخلاق کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ عزیز دوستو، آج ہم نے حسن اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 عظیم احادیث سنی اور جانی۔ ہم نے یہ جانا کہ بہترین اخلاق ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی ہوگا۔ بہترین اخلاق والے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے، اور حسن اخلاق خود ایک عظیم نیکی ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ آئیے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے ہمیں ظاہری خوبصورتی عطا فرمائی، اسی طرح ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی شخص کا اخلاق بہتر ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔